بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے، تندرست ہوں۔ عزیز طلبہ، میں ہوں آپ کی معلمہ اقصیٰ زاہد اکبر۔ ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں اردو 11ویں جماعت، اور آپ سب جانتے ہیں ہم نے اپنے جس سبق کا آغاز کرنا ہے وہ درسی کتاب کا 7واں سبق ہے۔ صنف ادب کے لحاظ سے بتاتی چلوں کہ یہ ایک ناول ہے اور عنوان ہے اس کا آنگن۔ اس میں سے ایک حصہ لیا گیا ہے جس کو ہم نے اور پاکستان بن گیا کے نام سے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، ناول، سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ ناول کی جو اصطلاح ہے وہ کس معنی میں استعمال ہوتی ہے، اور اس کو ہم اردو ادب میں جب ناول کہتے ہیں یا ناول کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے مراد کون سی کہانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو لفظ ناول جو ہے یہ اطالوی زبان سے لیا گیا ہے، اور لفظ تھا جو اس کا ماخذ ہے، جو بنیاد ہے، وہ ہے ناولا۔ ناولا سے یہ نکلا ہے، اس کے معنی ہے نیا، ٹھیک ہے جی۔ کیا معنی ہوئے اس کے؟ نیا، اور ماخذ ہے اس کا اطالوی زبان کا لفظ ناولا۔ اگر ہم لغت کے اعتبار سے بات کریں تو ناول کے معنی نادر اور نئی بات کے ہیں، لیکن اگر ہم ادب میں اس کی تعریف دیکھیں تو ادب میں اس کی تعریف یہ ہوگی کہ زندگی کے بنیادی حقائق بیان کرنا۔ اب آپ سب جانتے ہیں، آپ اتفاق کریں گے اس بات سے کہ زندگی میں بے شمار واقعات، موضوعات اور چیزیں ہوتی ہیں، حقائق ہوتے ہیں۔ تو ہر ایک نے، ہر مصنف نے، لکھنے والے نے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی موضوع پر، ایک ہی واقعے پر، کسی ایک ہی چیز پر ہر بندہ لکھ رہا ہوتا ہے، لیکن ہر کسی کا چونکہ طرز تحریر مختلف ہوتا ہے، لکھنے کا انداز مختلف ہوتا ہے، تو اس سے کہانی ایک اور انداز میں، ایک نئی شکل میں آتی ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ واقعہ تو ایک ہوتا ہے، کچھ اس کو اس واقعے کا ایک رخ دیکھتے ہیں تو کچھ لوگ اسے کسی اور رخ سے دیکھتے ہیں، یوں بھی وہ جو کہانی ہے وہ بدل جاتی ہے، نئی کہانی ہوتی ہے۔ تو جناب، ناول ایک ایسی صنف ادب ہے جو نثر میں لکھی جاتی ہے اور جس میں ایک یا ایک سے زیادہ کرداروں کی زندگی جو ہے اس کی کہانی کو بیان کیا جاتا ہے۔ عموماً یہ کئی واقعات پر مبنی ہوتی ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو اس میں مذائقہ نہیں ہوگا کہ ایک کردار کی مکمل زندگی، اس میں جتنے اتار چڑھاؤ آتے ہیں، ان ساری چیزوں کو اس میں بیان کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ناول کا بنیادی مقصد جو ہے وہ تفریح فراہم کرنا ہے اور انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرنا ہے۔ اب جب ہم مختلف پہلوؤں کی بات کرتے ہیں تو اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اس سے کچھ سیکھیں، وہ ہمارے لیے ایک اس میں لرننگ لیسن ہو، ہمارے زندگی پہ اس سے ہم کچھ مثبت سیکھیں۔ اگر اس میں کوئی ایسا واقعہ بیان کیا گیا ہے تو ہم اپنے ارد گرد اس کو دیکھیں، تو اس سے کس طرح سے بچنا ہے وہ دیکھیں، یا ہم نے اس سے کیا سیکھا یا اس میں کیسے بہتری ہم لا سکتے ہیں اس کو دیکھیں۔ اچھا جی، ناول عام طور پر افسانوں سے لمبے ہوتے ہیں۔ یہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ افسانے اور ناول میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ افسانہ جو ہے وہ ایک ہی نشست میں بیٹھ کے مکمل ہو جاتا ہے، جبکہ ناول جو ہے وہ ایک طویل، چونکہ اس میں داستان یا طویل واقعات کی ایک پوری سیریز ہوتی ہے، تو اس لیے وہ اس کی نسبت لمبا ہوتا ہے، افسانے کی نسبت لمبا ہوتا ہے، اور اس کو ہم ایک کے بعد ایک واقعہ، پھر دوسرا واقعہ، پھر اس میں تھوڑا سا تجسس کا عنصر بھی پایا جاتا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک واقعہ جس کردار کا یا جس ایک خاندان کے بارے میں پڑھے ہوتے ہیں، تو پھر ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اچھا اس کے بعد کیا ہوا ہوگا، ہم اس کے بارے میں بھی جانیں، ہمیں اس کے بارے میں بھی علم ہو۔ تو اس لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ناول کو مسلسل پڑھتے چلے جاتے ہیں اور اس طرح سے وہ آگے چلتا چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس میں زیادہ پیچیدہ جو چیز ہوتی ہے وہ پلاٹ اور کردار ہوتا ہے۔ ناول کا جو پلاٹ ہوتا ہے، سب سے پہلے جو ترتیب دیا جاتا ہے، پھر اس کے مطابق دیکھا جاتا ہے۔ عام طور پہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو ناول کی جو کہانی ہے وہ حقیقی زندگی سے لی جاتی ہے۔ جیسے فرض کریں، اگر میں دیکھتی ہوں کہ میرے ارد گرد کوئی ایک ایسا کردار ہے جس کی زندگی کے کچھ واقعات مجھے عام لوگوں سے ہٹ کے لگتے ہیں، تو میں کچھ عرصہ اس کو سوچوں گی، اس کو آبزرو کروں گی، اس کا مشاہدہ کروں گی، اور اس کے بعد اس کردار کو بنیاد بنا کر اس کی زندگی کے واقعات، اس میں رونما ہونے والے حادثات، اس میں اس کا عروج، اگر اس کے ساتھ کچھ زیادتیاں ہوئی ہیں، وہ ان تمام کو اس ترتیب سے جیسا اس کی زندگی میں ہوا
اور اس میں کچھ چیزیں خود سے ملا کے جو جیسے ہم قارئین کی، ناظرین کی، سامعین کی دلچسپی کے لیے کرتے ہیں، اس کو شامل کر کے ایک ناول بنایا جائے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا، ناول کی کئی اقسام ہیں جس میں سے کچھ ایسی ہیں کہ جاسوسی ناول. اچھا، آپ کو پتہ ہے کچھ لوگوں کو جاسوسی ناول بہت پسند ہوتے ہیں. جیسے ایک آتے تھے پہلے، عمران سیریز آتی تھی، ڈائجسٹ ایک تھا، وہ جاسوسی اس پہ تھا، مبنی تھا. انگریزی ادب کی اگر ہم بات کریں تو وہ جاسوسی ادب پہ جاسوسی ناول بہت لکھتے ہیں. اس کے بعد ہے جی رومانوی ناول. میں اگر یہ بات کروں تو اس میں شاید مبالغہ آرائی نہیں ہوگی کہ پاکستان میں رومانوی ناول جو ہے وہ زیادہ پسند کیے جاتے ہیں، خاص طور پر نوجوان طبقے میں، اور جو لکھاری ہیں وہ بھی اس صنف کو میں زیادہ طب آزمائی کرتے ہیں. اس کے بعد ہے جی تاریخی ناول. اچھا، نسیم حجازی کا نام آپ نے سن رکھا ہوگا، ورنہ آپ ایک دفعہ انٹرنیٹ پر ضرور تلاش کیجیے گا. تاریخی ناول ہوتے ہیں، داستانیں ان کی ہوتی ہیں، وہ اس میں اردو ادب میں اپنا ایک الگ مقام رکھتے ہیں. پھر ہوتے ہیں جی کچھ اصلاحی ناول ہوتے ہیں، جس میں آپ کو آپ کی زندگی، معاشرے میں جو کردار ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے آپ کو اصلاح کا، وہ ایک فرد کی اصلاح بھی ہو سکتی ہے، ایک خاندان کی بھی، اور معاشرتی رویوں کی اصلاح بھی ہو سکتی ہے. کچھ ایسے ناول بھی ہوتے ہیں. پھر ہوتے ہیں واقعاتی، جو مختلف واقعات پر مبنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ناولوں کی اس طرح سے مختلف اقسام ہیں جو لکھی جاتی ہیں. اگر ہم ناول کی اقسام کے علاوہ اس کے اجزاء کی بات کریں تو آپ کو، جیسے میں نے بتایا، سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے کہانی. مثال میں نے اس لیے آپ کو دی کہ میں چونکہ لکھنے لکھانے کا مجھے شوق ہے، تو میں دیکھوں گی یا دیکھتی ہوں یا محسوس کرتی ہوں کہ اچھا میرے ارد گرد کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا تو اس کو میں اس پہ ایک ناول لکھا جائے. اور لوگ اسی طرح سے ناول لکھتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے جو ماہناموں میں ناول آتے ہیں وہ ان کی کئی اقساط ہوتی ہیں، کئی مہینے بلکہ سالوں پہ محیط ہوتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ان واقعات کو جو چلتے پھرتے ان کے ارد گرد موجود ہوتے ہیں، جو کردار جن سے وہ ناول اخذ کیا جاتا ہے یا جن کا مرکزی کردار یا مرکزی خیال وہاں سے لیا جاتا ہے، تو ان کی زندگیوں کو اس طرح سے غور سے دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ کیا ہوا نیا، اور اس میں خود سے کیا کمی بیشی کی جائے، کیا تبدیلی کی جائے، اور اس کو ناظرین یا قارئین تک پہنچایا جائے. اس کے بعد اگلا اس کا جزو ہوتا ہے جی پلاٹ، اور پھر ہوتے ہیں کردار. میں نے آپ کو بتایا کہ ناول ایک کردار بھی ہو سکتا ہے، ایک سے کئی زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. پھر اس کا ہوتا ہے انداز نظر. یہاں پہ ابھی میں نے آپ سے یہ بات کی تھی کہ چونکہ یہ حقائق پر بنیادی حقائق بیان کرتے ہیں، زندگی کے بنیادی حقائق، تو یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ انداز نظر ہر مصنف کا اپنا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے ایک واقعہ جو ہم ایک جگہ پہ کھڑے ہوئے 4 لوگوں کے سامنے پیش آیا، تو ہر ایک کا انداز نظر، نظریہ اس پہ مختلف ہو. وہ اس کو اسی طرح سے بیان کرے گا جیسے اس نے اس کو ازیوم کیا، جیسا محسوس کیا، یا اس کے بارے میں جو سوچ بنی. پھر ہوتا ہے جی زبان و بیان، اور آخری اس کا حصہ ہوتا ہے منظر نگاری. منظر نگاری بھی کسی بھی ناول کی کامیابی یا ناکامی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. بعض اوقات لوگ ناول پڑھتے ہیں، اس کا جو ابتدائیہ ہوتا ہے وہ بڑا پرکشش ہوتا ہے، اس میں منظر نگاری بہت اچھے انداز میں کی جاتی ہے، لیکن کچھ وقت کے بعد، کچھ اقساط پڑھنے کے بعد، کچھ صفحات پڑھنے کے بعد اس کا وہ مزہ ختم ہو جاتا ہے. آپ کو وہ عام سادہ جملے لگ رہے ہوتے ہیں، اس کی منظر نگاری اتنی اچھے طرح سے پرکشش انداز میں نہیں کی جاتی، تو وہ اپنا اصل مقصد جو ہے اس کو ختم کر دیتا ہے. اچھا جی، ہمارے پاس اب جو سبق شروع ہونے والا ہے ناول اور پاکستان بن گیا، اس میں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے حاصلات تعلم ہے، اسی طرح سب سے پہلے زبان شناسی ہے، پھر پڑھنا کے ہیں، پھر بات چیت، اور آخر میں ہمیشہ کی طرح سے لکھنا کے. خدیجہ مستور کا یہ لکھا ہوا ناول ہے آنگن، جس میں سے ہم نے اس کو لیا اور پاکستان بن گیا کے عنوان سے. ہم اس کو کس طرح سے پڑھیں گے، ایک تائرانہ نگاہ اس پر ڈالتے ہیں. لیکچر نمبر 1 ہوگا جی ہمارا حروف سے متعلق، حروف فجائیہ سے متعلق. ایک حصہ اس کا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اب ہم اس کو پڑھیں گے ندا، حروف تحسین، حروف نفرین، حروف تعسف، حروف انبساط، حروف تنبیہ، حروف استجاب، حروف تہنیت، تمنا اور حروف قسم کی نشاندہی کرتے ہوئے استعمال کر سکیں. تو ان حروف کے بارے میں ہم جانیں گے، ان کے استعمال اور ان سے جملہ سازی کی مشق کریں گے. لیکچر نمبر 2 ہوگا ہمارا زبان شناسی کے 2 حاصلات تعلم، الفاظ و معنی سے واقفیت اور ان کے انتخاب میں لغت اور تھیسورس کا استعمال کر سکیں.
اور محاورات اور ضرب الامثال کے استعمال سے تخلیقی تحریر میں معنویت اور معیار کو بڑھا سکیں۔ یہ دونوں حاصلات تعلم آپ واقف ہیں، اس سے پہلے بھی ہم کر چکے ہیں، اور یہاں پہ ہم ان کو دہرائی کی ذیل میں کریں گے، کچھ چیزیں نئی شامل کریں گے۔ لیکچر نمبر 3 ہے جی، افسانوی اور غیر افسانوی انتخاب پڑھ کر اس میں موجود معلومات اخذ کرتے ہوئے استعمال کر سکیں۔ دہرائی کی ذیل میں یہ حاصل تعلم بھی جائے گا، اور مختلف نثری اصناف ادب جیسے کہانی، داستان، افسانہ، ڈرامہ اور ناول پڑھ کر ان کے ادبی اسلوب میں امتیاز کر سکیں۔ اب جس دن ہم یہ والا حصہ کریں گے تو اس دن آپ مجھے اس میں آپ میری مدد کریں گے، اور آپ ان اصناف پر کچھ اپنے پاس سے کچھ معلومات جمع کریں گے، اور اس پہ ہم کلاس میں ایک مباحثہ کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ اچھا جی، مختلف مصنفین کے ادب پارے پڑھ کر اس زمانے کی تاریخ سے واقف ہو سکیں۔ چونکہ یہ تحریک پاکستان اور قیام پاکستان کے وقت کا لکھا ہوا ناول ہے، تو اس لیے حاصل تعلم کو شامل کیا گیا تاکہ آپ مزید اس زمانے میں، اس عہد میں جو نظم و نثر پر کتابیں لکھی گئیں ان کو پڑھیں، اور اس وقت کے جو اس کے زمانے کے جو عصری واقعات ہیں ان سے واقف ہو سکیں۔ تو اس کے لیے آپ نے عصری تناظر میں اس کا تجزیہ کرنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اچھا جی، چوتھا لیکچر ہے، اس میں میں نے لکھنے اور پڑھنے کے حاصلات تعلم کو ایک ساتھ شامل کیا ہے۔ ہم اس دن پڑھنے کے حاصل تعلم میں کریں گے مختلف مقاصد کے لیے مرتب کردہ دفتری اور عدالتی مواد، جیسے مختلف فارم ہیں، رجسٹری برائے کرایہ ہے، تقرر نامے ہیں، ملازمت کی درخواست، نکاح نامہ، عرضی عدالتی حکم نامے، ضمانتی مشرقے وغیرہ پر مبنی متن پڑھ سکیں، اور اس کے مقصد و تحریر کی اہمیت سے واقف ہو سکیں۔ جب ہم پڑھنے کا یہ حاصل تعلم کریں گے تو اس دن ہم اس کے ساتھ ہی لکھنے کا حاصل تعلم جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کو کریں گے۔ درخواست، رسمی و غیر رسمی خطوط، دعوت نامے اور تہنیت نامے کی تحریری یا برقی یعنی ای میل جو ہے اس کو تشکیل کر سکے۔ تو یہ چونکہ آپس میں دونوں مربوط ہیں تو اس لیے ہم ان کو وہیں پہ پڑھ کے اس کی لکھنے کی مشق بھی کر لیں گے۔ ہمارا 5واں لیکچر ہوگا جی، مختلف سمعی ذرائع سے ڈرامہ سن کر کلام کے اہم نکات، تراکیب، جملے، مصرے یا اشعار پر برمحل اور برجستہ استعمال کر سکیں۔ اور اس کے بعد ہوگا اخلاقی، معاشی، معاشرتی اور ثقافتی امور وغیرہ سے متعلق اپنی گفتگو میں موضوع، الفاظ و تراکیب پر مشتمل روزمرہ اور بامحاورہ زبان استعمال کر سکیں۔ لیکچر نمبر 6 جو آخری لیکچر ہوگا وہ ہوگا منتخب اقتباسات، جس میں انگریزی سے اردو کے اصل معنی و مفہوم اور مقاصد کو برقرار رکھتے ہوئے تراجم کر سکیں، اور مختلف اصناف ادب منثور ان کی ڈرامائی تشکیل کر سکیں۔ یہ بھی ہم نے اپنے پچھلے سبق میں بھی اس حاصل تعلم کو پڑھا، اور یہاں بھی ہم اس کی مشق کریں گے۔ تو یوں اس طرح سے ہم 6 جو اس میں ہوں گے 6 کلاسز میں اپنے اس کو ختم کریں گے، اس ناول کو جو ایک حصہ ہم نے لیا۔ اچھا، آپ سب واقف ہوں گے کہ مختلف ٹی وی چینلز نے اس کو، خدیجہ مستور کا یہ جو ناول ہے آنگن، اس کی ڈرامائی تشکیل کی اور اس کو آن ایئر پیش کیا۔ اس میں سب سے زیادہ جو مشہور ہوا وہ ہم ٹی وی کا ڈرامہ ہے، اور آج جب میں اس کو آپ لوگوں کے لیے تلاش کر رہی تھی تو مجھے یہ حیرت ہوئی کہ ہم ٹیلی ویژن پر یہ ڈرامہ، اس کی ریکارڈنگ موجود نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے چونکہ جب یہ ڈرامہ، یہ تاریخی واقعات پر مبنی ڈرامہ ہے۔ اس میں ایک خاندان کی کہانی دکھائی گئی ہے کہ جس کے گھر کے افراد نے تحریک پاکستان میں کس طرح سے حصہ لیا، اور وہاں پہ ایک گھر میں رہنے والوں کی سوچ کس طرح ایک دوسرے سے مختلف تھی۔ کچھ لوگ ہجرت کر کے آ جاتے ہیں، کچھ لوگ وہیں رہ جاتے ہیں، اور اس میں ہجرت کے دوران میں اٹھائی جانے والی تکالیف، وہاں رہ جانے والوں نے جن مصائب کا سامنا کیا، وہ جس طرح لوگوں کو، حالات کو بدلتے دیکھا، وہ یہ سب دکھایا گیا، اور بہت جامع انداز میں دکھایا گیا۔ تو جب اس ڈرامے کی ڈرامائی تشکیل ہوئی تو وہ بھی ایک حسین امتزاج تھا اس کہانی کے ساتھ، اس کی اداکاری پہ بھی۔ تو آج مجھے حیرت ہوئی کہ میں اس کو آپ کو وہ حصہ دکھانا چاہ رہی تھی جو ہم نے کتاب میں شامل کیا اور پاکستان بن گیا، تو اس طرح فہم میں آسانی رہتی۔ لیکن جب میں نے دیکھا کہ وہ یوٹیوب پہ نہیں تھا، اس کو یوٹیوب کو نہیں دیا گیا، ہم ٹیلی ویژن نے نہیں دیا، تو بعد میں مختلف تجزیے اور وہ سنتے ہوئے پتہ چلا کہ نیٹ فلیکس پہ، کیونکہ اس نے بہت زیادہ شہرت پائی تھی ڈرامے نے، تو اس لیے اس کو وہاں پہ نہیں رکھا گیا۔ بہرحال میں نے اس کے جو وہ چھوٹے چھوٹے چنکس تھے، چھوٹے چھوٹے جو لنکس تھے ہر قسط سے پہلے جو دکھائے جاتے ہیں، وہ آپ لوگوں کے لیے یہاں پہ رکھیں۔
یہ ڈراپ باکس میں بھی موجود ہوں گے، جیسے ویڈیو اپلوڈ ہوگی اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو ایک اوور ویو مل جائے گا، ایک مجموعی طور پہ ایک تاثر آپ کے ذہن میں قائم ہو جائے گا کہ اس کی ڈرامائی تشکیل کس طرح سے کی گئی تھی اور اس کی پیشکش کس طرح تھی، کس طرح سے اس کو عوام کے سامنے لایا گیا تھا۔ اور پھر آپ جب اس کو پڑھیں گے تو پھر آپ اس کا موازنہ کریں گے کہ آیا خدیجہ مستور نے جس طرح سے اس کو لکھا ہے اور پھر جس طرح سے اس پر اداکاری کی گئی اور اس کو پیش کیا گیا، تو کیا اداکار اس پیغام کو اسی انداز میں پہنچانے میں کامیاب ہوئے جس طرح سے کہ مصنفہ نے لکھا تھا، یا اس میں کوئی کمی بیشی رہ گئی، یا کہیں پہ کچھ کہانی کے ساتھ کہیں پہ کوئی زیادتی ہوئی۔ تو کوشش کیجئے گا کہ آپ کو اگر کہیں سے ملے اس کو دیکھ لیں اور اس کے بعد اس کہانی کو پڑھنے کے بعد اس کا ایک موازنہ کریں، اور کل ہم اپنے سبق کے آغاز میں اگر آپ کو ملتا ہے تو ہم اس پہ ایک بات کر لیں گے، چھوٹے سے ایک مکالمہ رکھ لیں گے اور اس کے بعد سبق کا باقاعدہ آغاز کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ تو کل ملیں گے انشاءاللہ اس سبق کے باقاعدہ آغاز کے ساتھ۔ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔